اور اب یہ پاکستان کے لیے بہت سے لوگ اس کو ریجنل کانٹیکس میں یوں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اگر انڈس واٹر ٹریٹی سے پیچھے بھارت ہٹتا ہے تو بھی چائنا اوپر موجود ہے، یعنی کہ اپنی جو اس کی ٹرین ہے اس کے حوالے سے دیکھا جائے، اور انٹرنیشنلی بھی پاکستان کے ساتھ ہے، ظاہر ہے ویٹو پاور رکھتا ہے. تو یہ کیا ایسی پوزیشن تو نہیں ہوگی جس میں کہ کوئی طاقت یا قوت پش کر رہی ہو ہمیں کہ ہم دو سپر پاورز میں سے کسی ایک کو چوز کریں، جو کہ ایک بڑے پرانا چلتا آ رہا ہے یہ معاملہ؟ تو کیا ایسی سچویشن میں ہم آ چکے ہیں اس وقت؟ جہاں تک سپر پاورز کے درمیان چننا، وہ آئی تھنک دیٹس اے فالس ڈائیکاٹمی. پاکستان کے تو ہے پرانے تعلقات یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ اور چین کے ساتھ. ہم چوز تو سپر پاورز کے درمیان اپنی جگہ نہ کرتے ہیں، نہ کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنا نیبرز تو چوز نہیں کر سکتے ہیں. اور جو ہمارا نیبرز ہے ان میں سے ایک ممالک جو پاکستان کے ساتھ ایک واضح تاریخ رکھتا ہے وہ اپنی جگہ میں چین ہے، جو ہمارے خطے کے لیے اور پاکستان کے لیے نہ صرف آج مگر کئی سالوں سے جو اس پورا ریجن کو انسٹیبل بناتا ہم دیکھ رہے ہیں. وہ اس کانٹیکس میں کہ جو جیو پالیٹکس کا بین الاقوامی سطح پہ سپر پاورز کے درمیان جھگڑا آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے. اور اس کانٹیکس میں جو بیلنس تھا ساؤتھ ایشیا میں بھارت اور پاکستان کے درمیان، چاہے وہ ڈیفنس کے ویپنری کے لحاظ سے ہو یا جو بھی ہو، جب ویسٹرن ممالک نے یہ فیصلہ کیا کہ بھارت کو آپ نے پراپ اپ کرنا ہے بطور ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ان دا ریجن، اس کے نتیجے میں جو آرمز ریس اس علاقے میں شروع ہوا، جو ٹینشنز نہ صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان بٹ نیچرلی چین اور بھارت کے درمیان ڈیولپ ہوا، وہ آپ کے سامنے ہے. اور دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ بھارت خوشی سے اس میں حصہ بھی لے رہے ہیں، دنیا سے فائدہ بھی اس بہانے سے لے رہے ہیں، مگر بھارت کے اس فیصلہ سے جنہوں نے یہ قدم اٹھائے، اس فیصلے سے نیگیٹو کانسیکوینسز ہے ہمارے خطے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ پاکستان کو، نہ بھارت کو، نہ چین کو کہیں دور دیکھنا چاہیے. ہمیں اس خطے میں رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، اور ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کسی اور سے استعمال نہ ہوں. ہم اپنے خطے کی ترقی کا بندوبست کریں، اپنے خطے میں امن لے آنے کے بندوبست کرے. کچھ جس تیزی کے ساتھ یہ جیو پولیٹیکل کانفلکٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر ساؤتھ ایشیا اس کا یہ بڑھتا جاتا ہے تو ساؤتھ ایشیا پہ ایک تو کانسیکوینسز ہوں گے. اگر یہ جو بھارت کا بیلیجرنٹ نیچر ہے، اگریسو نیچر ہے، یہ جو امبیلنس آ چکا ہے، اس کو ایڈریس کرنا ہے تو یہ ایک ایجنڈا آئٹم ہوگا جس سے بھارت سے بات کیا جائے. یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ ظاہر ہے خود بھی آپ نے جیسے فرمایا تھوڑی دیر پہلے اور پوری دنیا بھی اس پہ بات کر رہی ہے، ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے پہلگام کا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر یہ اس خطے کو ایک اپرچونٹی بھی پرووائڈ کر سکتا ہے کہ آگے جا کے نیگوشیٹ کیا جائے، دونوں ملک بیٹھیں ایک میز کے اوپر. آپ کو اس کے بھی امکانات نظر آتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ ایک سبب بن جائے کہ دونوں ملک جو ہے وہ بیٹھیں اور اپنے دیرینہ مسائل جو بھی ہیں وہ بات چیت کے ذریعے سے اس کا کوئی رستہ کھلے، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ایک سٹینڈ آف ہے یہ بھی ختم ہو؟ دنیا تو امید پہ قائم ہے، اور ویسے تو جیسے آپ کہہ رہی ہیں ویسے ہونا چاہیے. بٹ بھارت کے طریقہ کار جو ہے، ہسٹری ہے، جو ماضی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. جس طریقے سے انہوں نے ابھی تک پاکستان کے چاہے وہ اس دہشت گردی کا واقعہ سے پہلے جو آؤٹ ریچ کے آفرز حکومت پاکستان کی طرف سے تھے، ان کو انہوں نے مناسب جواب نہیں دیا. اس دہشت گردی کے کانٹیکس میں جو بھی تھا وہ 5 منٹ کے اندر جو الزام پاکستان بھی لگا رہے تھے، اس سے بہتر ہوتا کہ وہ ایسے ماحول ہوتا کہ وہ فون اٹھا کے یہاں بات کرتے کہ ہمارے پاس یہ شک ہے اس پہ آپ کا، لیکن ویسے بھی انہوں نے نہیں کیا. اور جو حکومت کا یہ چیلنج ہے کہ اس پہ امپارشل نیوٹرل انکوائری ہو، اس کا بھی جو جواب ان کی طرف سے آیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو